الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة ما لم يخرقها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کے کرم و عطا سے 2-3 دن میں انشاءاللہ پھر رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں آنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساعتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ ہم ان ساعتوں سے فیضیاب ہو سکیں، ان کی قدر کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں. میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں ہر سال رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے. کسی کی زندگی میں 60 سال 70 سال 50 سال 40 سال سے رمضان آ رہا ہے. ہر سال ہم روزے رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ عبادت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن جو رمضان المبارک کے آمد کا مقصد ہے، روزے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے. سالوں سے ہم روزے ہر سال رکھ رہے ہیں پورے مہینے کی پابندی کے ساتھ میں، لیکن ہماری زندگیوں میں کچھ تبدیلیاں نہیں آ رہی ہیں، کچھ بدلاؤ نہیں آ رہا ہے. رمضان کے بعد کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے ہمارا. حالانکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. روزے کے فرضیت کا اصل مقصد ہے انسان کے اندر، اللہ کے بندوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر تقوی والی زندگی آ جائے، تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. مقصد روزہ یہی ہے، اور اللہ رب العزت کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مقصد روزہ یہ ہے تاکہ تمہاری زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے، تقوی والی زندگی آئے، خباثت والی زندگی چھوڑ کر انسان تقوی طہارت پاکیزگی والی زندگی گزارے. اس مقصد کے لیے اللہ نے روزہ فرض فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. یہ روزہ کوئی تمہارے اوپر پہلی مرتبہ فرض نہیں کیا گیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ یہ کام تم سے پہلے لوگوں نے بھی کر رکھا ہے. جب کوئی کام کسی کو کرنے کو کہا جاتا ہے اور وہ کام زندگی میں نیا ہو، پہلی مرتبہ ہو، تو انسان اس کو بوجھ سمجھتا ہے، گھبراتا ہے، کس طرح کروں گا میں یہ کام. لیکن اگر اس کے سامنے آئیڈیل موجود ہو، نمونہ موجود ہو، اسے بتا دیا جائے گا تم سے پہلے بہت سے لوگوں نے یہ کام کر دیا ہے، کر کے دکھلا گئے ہیں، تو پھر اس سے انسان کے اندر ہمت بڑھتی ہے، طاقت آتی ہے. جب کچھ لوگ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے اس امت کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ روزے صرف تم پہ فرض نہیں کیے گئے، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں اس دنیا میں، جو شریعتیں آئی ہیں، ان میں بھی روزے کا کچھ نہ کچھ وجود رہا ہے، روزے فرض رہے ہیں. گرچہ پورے مہینے کے روزے فرض نہیں رہے، کچھ ایام کے مخصوص رہے ہیں، لیکن انہوں نے روزہ رکھا ہے. تو اب جب یہ بات اللہ کی طرف سے ہمیں بتا دی گئی کہ بھائی اب روزہ پچھلی امتوں نے بھی رکھا ہے، تو ہمارے لیے رکھنا آسان ہو گیا. اور الحمدللہ آسانی کے ساتھ میں بوڑھے بھی رکھتے ہیں، بچے بھی رکھتے ہیں، جوان بھی رکھتے ہیں. روزہ رکھتے کہ نہیں رکھتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
ہے نا، آدمی کچھ کھائے نہیں پیے نہیں، آدمی برداشت کرتا ہے سب چیزوں کو صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے، ہے نا۔ تو آسانی کے ساتھ ہم روزے رکھ رہے ہیں الحمدللہ، گرمی ہو تو بھی رکھ رہے ہیں، پیاس کی شدت میں بھی رکھ رہے ہیں، اور اللہ کا شکر اور کرم یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ضعیف حضرات، بوڑھے لوگ بھی جن کو شوگر ہے، بی پی ہائی ہے، تھوڑی دیر بھوک برداشت نہیں ہو سکتی، اللہ ان کو بھی ہمت اور طاقت دے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ عام دنوں میں تھوڑی دیر کھانا نہ ملے، تھوڑی دیر پانی نہ ملے تو بدن میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، غصہ چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، لیکن روزے میں اللہ رب العزت جسم کو اور روح کو ذکر کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں، اور غیبی طور پر اللہ مدد فرماتے ہیں بندے کو کہ بندے کی، جس سے اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ تو روزے کا مقصد اصلی ہے تقوی پیدا کرنا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سالوں سے روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم روزہ رکھ رہے ہیں سالوں سال سے، کتنے ہم میں سے ساتھی ایسے ہیں جن کی عمر 80 سال کو پہنچ چکی، مطلب 80 سال ہر مہینے انہوں نے روزہ رکھا ہے، 80 سال ہر سال روزہ رکھ رہے ہیں ایک مہینے کا نوافل کو چھوڑ کر، 80 سال کی عمر میں 15 سال نکال دیے تو بھی 65 سال ہو گئے۔ اتنے دنوں سے ہم روزہ رکھتے ہوئے بھی ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی، اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ جس طرح انسان رمضان المبارک میں روزے رکھ کر عبادت کا اہتمام کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے، اتنا عام دنوں میں نہیں کرتا۔ مشاہدہ یہی ہے کہ رمضان المبارک میں ہماری مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ بعض مسجدوں میں روڈ پر نماز پڑھنے کی نوبت آتی ہے۔ کیوں؟ کیا رمضان المبارک میں ہی صرف نماز فرض ہے، باقی دنوں میں نہیں ہے؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہم صرف رمضان تک ہی عبادت کو محدود کر رہے ہیں، رمضان کے بعد عبادت کی طرف توجہ نہیں ہے ہماری۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان مبارک میں روزے رکھنے کے بعد بھی ہم ان برائیوں سے نہیں بچ رہے ہیں جن سے اللہ رب العزت عام حالات میں بھی بچنے کا حکم دے رہے ہیں۔ روزہ رکھ کر غذا کا تو روزہ ہم رکھ رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے، لیکن اور جو چیزیں ممنوع ہیں روزہ میں ان چیزوں سے ہم نہیں رک رہے۔ مثلا جھوٹ بولنا گناہ کا کام ہے ہر حال میں، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان، لیکن ہم رمضان میں روزے رکھ کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھ کر غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، ہے نا، بعض دفعہ روزہ رکھ کر صحیح مال سے افطار نہیں کر رہے ہیں، تحقیق نہیں کر رہے ہیں کس کا مال ہے کیا ہے نہیں ہے، بس روزہ رکھ کر ہم معاملات صحیح نہیں کر رہے ہیں، بزنس صحیح نہیں کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو ستا رہے ہیں، گھر والوں کو ستا رہے ہیں، معاملات ہمارے صحیح نہیں ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے روزہ رکھنے سے انسان زندگی بھر بھی روزہ رکھے تو وہ تقوی والی صفت پیدا نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا حکم اور ارشاد ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے انسان متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ تو روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کے مجموعے کا نام روزہ ہے کہ انسان کھانے پینے سے بھی رکے، جھوٹ بولنے سے رکے، ہے نا، غیبت کرنے سے بچے، چغل خوری کرنے سے بچے، حرام مال کھانے سے بچے، ہے نا، نگاہوں کے غلط استعمال سے بچے، زبان کے غلط استعمال سے بچے، اپنے ہاتھ اور پیر اور شرمگاہوں کی غلط استعمال سے بچے۔ روزہ رکھ کر انسان تمام گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔
حالانکہ یہ گناہ عام حالات میں بھی منع ہے، انسان عام دنوں میں بھی نہیں کر سکتا اس کو۔ جھوٹ بولنا ہر حال میں منع ہے، غیبت کرنا ہر حال میں منع ہے، چغل خوری کرنا ہر حال میں منع ہے، کسی پر بہتان لگانا، کسی کی عزت اچھالنا، کسی پہ تہمت لگانا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو تکلیف دینا، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا، یہ ہر حال میں منع ہے۔ تو روزے دار کو روزے کی حالت میں اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقها، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ روزہ کس طرح پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، بدگوئی سے، بد کلامی سے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ رکھنے سے انسانوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جب بندہ ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کی تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور کی روایت میں ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی دوسری عبادت کا بدلہ اللہ رب العزت انعام فرشتوں کے ذریعے سے دلوائیں گے، لیکن روزہ دار کو روزہ کا جو بدلہ ہے اور ثواب ہے، اس کا جو عطا ہے، اس کی بخشش ہے، اللہ رب العزت خود عطا فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کو انعام میں خود مل جاؤں گا۔ جب رب مل جائے گا تو سب اسی کا ہے، اور جب بادشاہی مل جائے تو خزانہ پورا اسی کا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک باندی تھی، واقعہ غالباً ہارون رشید کا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ایک باندی تھی، شکل صورت میں اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن بادشاہ کو بہت چاہتی تھی اور بادشاہ کا بہت خیال رکھتی تھی، اور بادشاہ کو بھی اس کے حسن اخلاق سے، اس کے کاموں سے، اس سے زیادہ لگاؤ تھا۔ تو اسٹاف کو بہت زیادہ شکایت ہوئی، آج بھی یہ مرض بہت زیادہ عام ہے نا۔ اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والا کوئی اچھا انسان ہے، اس کی اچھی کارکردگی کو دیکھ کر، اس کی پابندی کو دیکھ کر اگر آفیسر خوش ہوتا ہے تو دوسرے ساتھیوں کو اس سے حسد ہونے لگتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ یہ پابندی کر کے ہماری ناک کٹا رہا ہے، ہم کو پابند بنا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہماری شکایت ہو رہی ہے، تو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو بدنام کرنے کے راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح اس وقت بھی دوسرے جو خدام تھے ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ بادشاہ اسی کی طرف توجہ بہت زیادہ دیتے ہیں، اس کا خیال بہت رکھتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ بادشاہ تو بادشاہ تھے، چھوٹے موٹے انسان نہیں تھے وہ۔ ان کو خبر پہنچی تو انہوں نے اعلان کیا سب کو جمع کر کے، دیکھو آج دن بھر کا ٹائم ہے، یہ جو میرا خزانہ ہے نا، جس کو جو چاہیے وہ لے لو، جس کو جو چاہیے وہ لے لو۔ کوئی سونے کو ہاتھ لگایا، کوئی جواہرات کو ہاتھ لگایا، کوئی کسی کو ہاتھ لگایا، جس کو جو سمجھ میں آیا اس کو ہاتھ لگائے، یہ مجھے ہونا، یہ مجھے ہونا، یہ مجھے ہونا۔ لیکن وہ باندی ایک طرف خاموش کھڑی دیکھ رہی تھی، سب بادشاہ بھی دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے آخر میں اس سے کہا سب لوگوں نے لے لیا سب کچھ، اب تو طرح باقی رہ گئی ہے، تو بھی تو کچھ لے لے، آخر تو لیتی کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہے میں جو مانگوں گی وہ مل جائے گا۔ کہا بالکل مل جائے گا جو مانگوں گی۔ دوڑ کر آئی، بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دی، کہا مجھے آپ چاہیے۔ اب بادشاہ نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا دیکھو اسی کیفیت کی وجہ سے اس کو میں چاہتا ہوں، اس کو دھن دولت نہیں چاہیے، اس کو میری محبت چاہیے، اس کو میرا خیال ہے، اور جس کو میں مل جاؤں گا پورا خزانہ اسی کا ہے۔
تو اللہ رب العزت جس بندے کو مل جائیں گے پھر اس کے عطا اور اس کے بخشش انعامات کی کیا کمی ہے؟ تو روزہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے. روزہ مسلمانوں پر فرض ہے. اس آیت سے اللہ نے روزہ مسلمانوں پہ فرض قرار دیا ہے. ایمان والوں پر جب وہ انسان عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہے تو اس پر روزہ فرض ہے. ہر حال میں فرض ہے. یہ کہ کچھ آزار ہوں، جیسے بیماری کوئی سخت لاحق ہو جائے جس میں روزہ رکھنا اس کی جان کو خطرہ ہے تو اب معاف نہیں ہے، رخصت دیا گیا ہے کہ ابھی طبیعت اچھی نہیں تو چھوڑ دو، رمضان کے بعد رکھ لینا. قضا ہے بہرحال. اگر طبیعت اچھی نہیں ہوئی، اسی مرض میں انتقال ہو جائے تو اب ان قضا روزوں کا فدیہ دینا پڑے گا. ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک فدیہ ہے ایک روزے کا. ایسے ہی اگر کوئی سفر میں ہے، سفر شرعی میں ہے، سفر میں اللہ نے رخصت دی ہے، اگر تم چاہو تو نہیں رکھو روزہ، کوئی بات نہیں، لیکن بعد میں بہرحال قضا کرنی پڑے گی. لیکن ایک بات آخر میں یہ ارشاد فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو فضیلت اور جو برکت رمضان کے روزے میں ہے وہ زندگی بھر روزہ رکھے تو بھی وہ برکت اور وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ سفر میں روزہ بطور مقام پہ رہنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے. سفر میں عام طور سے آدمی کے وقت پہ کھانا بھی نہیں ملتا، پانی بھی نہیں ملتا. روزہ نہیں رکھا تو پیاسا رہتا ہی ہے، بھوکا بھی رہتا ہے، اور روزہ بھی نہیں ہوا بھوکا بھی رہ گیا. اگر گاڑی میں سہولت ہے، انسان ٹرین میں جا رہا ہے، بس میں جا رہا ہے، دھوپ میں چلنا پھرنا بھاگنا اترنا نہیں ہے تو روزہ رکھ لے تو اچھا ہے سہولت کے اعتبار سے. تو کچھ آزار ہیں جس میں رخصت دی گئی ہے، عورتوں کو رخصت دی گئی ہے نا. اگر ان کے ماہواری کا ایام ہے تو ان ایام میں روزہ نہ رکھیں، لیکن بعد میں قضا بہرحال ہے، معافی نہیں ہے. ولادت ہو گئی ہے، عورت پاک نہیں ہے تو اب روزہ معاف نہیں ہے، قضا تو بہرحال کرنی ہے اس کی رمضان کے بعد. کیونکہ رمضان کے روزے صرف سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے لیے فرض ہیں. نمازیں معاف ہیں ان سے، اس لیے کہ ہر مہینے کا مسئلہ ہے کتنی نمازیں قضا پڑھیں گی. لیکن رمضان کے روزے تو سال میں ایک مہینہ ہے. اگر کسی عورت کے 7 دن 8 دن بہت زیادہ 10 دن روزے قضا ہوں گے، اس کی سال بھر میں اس کا وقت ہے تلافی کر لے اس کو، وہ تو شرعی عذر ہے ان کے ساتھ. لیکن جو لوگ معذور نہیں ہیں، کوئی عذر نہیں ہے شرعی، ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. ان کو ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، اس لیے کہ روزہ فرض ہے، شریعت کا ایک اہم بنیادی رکن ہے، ایک پلر ہے شریعت کا. اگر روزہ نہیں رکھتا انسان تو وہ حصہ بلڈنگ کا کمزور ہو جائے گا. روزے کی بہت فضیلتیں ہیں. اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازوں میں ایک جنت کا دروازہ باب الریان صرف روزہ داروں کے لیے بنایا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان ہر سال ہماری زندگی میں آ رہا ہے، لیکن کچھ تبدیلی نہیں آ رہی. روزے ہم رکھ رہے ہیں لیکن کچھ تبدیلی نہیں آ رہی ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم روزہ رکھ کر گناہوں سے نہیں بچ رہے، خرافات سے نہیں بچ رہے ہیں، ہے نا، اپنے اوقات کو صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں. بہت سے ساتھی صرف روزہ رکھ لیتے ہیں، تراویح پڑھا نہیں پڑھا، نمازوں کا اہتمام کیا نہیں کیا. رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ میں ہمیں فرائض کا اہتمام جماعت کے ساتھ کرنا ہے. سال بھر ہم نہیں کرتے لیکن رمضان میں تو کریں. جب ایک مہینہ آدمی پابندی کر لیتا ہے تو اگلا رمضان کے بعد کا جو موسم ہے اس میں عبادت پہ جڑنا آسان ہو جاتا ہے. ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن جیسے عید کا چاند ہوا کہ مسجدیں ہماری خالی ہو جاتی ہیں. پھر ہم انہی حالات میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جس طرح رمضان سے پہلے گزارتے ہیں. اس کے معنی یہی پتہ چلا کہ رمضان کے روزے سے ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی. روزہ رکھ کر ہم جھوٹ بھی بولتے رہے، غیبت بھی کرتے رہے، چغلخوری بھی کرتے رہے، حرام مال بھی کھاتے رہے، بد نگاہی بھی کرتے رہے. گناہوں کے کام سے ہم نے بچنے کی کوشش نہیں کی رمضان میں روزہ رکھ کر، تو روزہ نہیں ہوا، صرف بھوکا رہنا ہوا. بہت سے روزہ دار ایسے ہیں
جن کو بجز بھوکا رہنے کا کچھ اجر و ثواب نہیں ملتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو بجز رات گزاری میں رات جاگنے کے علاوہ کچھ اجر نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھ کر جب روزہ دار گناہوں سے نہیں بچے گا، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے نہیں بچے گا، تو پھر اس روزہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک اجر بھی نہیں ملے گا اس کو۔ اسی طرح شب گزاری کی، رات بھر عبادت کی، لیکن تھوڑا سا غیبت بھی کر لی، تھوڑا سا چغل خوری بھی کر لیا، کسی کا مال ہڑپ بھی لیا، جھوٹ بھی بول لیا، کوئی گناہ کا اور غلط کام کر لیا، فجر کی نماز قضا کر دی، تو پھر اس رات جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو رمضان تو نیکیوں کا سیزن ہے، موسم بہارا ہے یہ عبادت کا، اس میں ہم کو عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہے نا۔ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ رمضان شریف کو قرآن شریف سے لگا بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اسی مہینے میں نازل فرمایا ہے، اس لیے اس میں تلاوت کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں تلاوت کا اہتمام بہت زیادہ فرماتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین سے دور کرتے تھے، جبرائیل امین علیہ السلام آپ کو سناتے، آپ جبرائیل السلام کو سناتے۔ آپ نے دیکھا کہ امت کو قرآن شریف کیسے سننے کا موقع ملے گا، تو آپ نے تراویح کی نماز کو مشروع قرار دیا اور کہا کہ تراویح میں قرآن شریف کو سنا جائے، تاکہ امت کے وہ بندے جو سال بھر قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے، ان کو پڑھنا نہیں آتا، تو ایک مرتبہ تو کم سے کم قرآن شریف سن لیں، اپنے کام سے اللہ کا کلام سن لیں۔ تو رمضان میں ہم روزوں کا اہتمام کریں، پابندی کے ساتھ روزے رکھیں، اپنے کاموں کو ذرا ارزش کریں، ایسے کام جو مشقت والے ہیں ان کو تھوڑا کم کر لیں رمضان سے پہلے، تاکہ رمضان میں روزوں میں دقت نہ آئے۔ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں پابندی کے ساتھ میں، ایک مسجد میں پوری پڑھنے کی کوشش کریں، ایک امام کے پیچھے، تاکہ قرآن شریف پورا ہو آسانی کے ساتھ۔ ایک دن یہاں پڑھا، ایک دن وہاں پڑھا، سب کی ترتیب الگ الگ ہوتی ہے نا، ہر حافظ کی پڑھنے کی ترتیب الگ الگ ہوتی ہے، کوئی سوا پارہ پڑھتا ہے، کوئی 1.5 پارہ پڑھتا ہے، کوئی شروع میں 2 پارے پڑھتے ہیں نا، سب کی ترتیب الگ الگ ہوتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 مسجدوں میں ترتیب ایک ہی چلتی ہے، کچھ نہ کچھ فرق آ ہی جاتا ہے۔ تو اہتمام کریں کہ ہم ایک مسجد میں پڑھیں، روزے پورے ہماری پابندی کے ساتھ ہوں، ہم گناہوں سے پورے طور پر بچنے کی کوشش کریں۔ روزہ رکھ کر ہم موبائل بھی چلا رہے ہیں، اس میں سیریلز بھی دیکھ رہے ہیں، گیمز بھی کھیل رہے ہیں۔ اب تو روزہ لگ رہا تو کیا کرتے ہیں ہمارے جوان بچے؟ موبائل گیم کھیلتے بیٹھ جاتے ہیں۔ ذکر کرو، آپ قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ دیکھو قرآن شریف کی تلاوت میں اتنا جلدی وقت جاتا ہے، معلوم نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر غور فکر کریں، اللہ ہم سے کیا کر رہے ہیں اس قرآن شریف میں، مخاطب ہے اللہ بندے سے، تھوڑا دیر سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ جس زبان میں آپ پڑھنا جانتے ہیں اس زبان میں الحمدللہ ترجمے موجود ہے قرآن شریف کی۔ روزانہ 1 پارہ پڑھنے کا معمول بنائیں، کم سے کم 1 پارہ پڑھنے کا معمول بنائیں، تاکہ پورے مہینے میں 1 ختم تو ہم پڑھ سکیں۔ ایسا تو زیادہ ہونا چاہیے، لیکن 1 پارہ تو ہم پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو ہر نماز کے بعد پاؤ پارہ پڑھ لیں، فجر کے بعد پاؤ پارہ پڑھ لیا، ظہر کے بعد پاؤ پارے پڑھ لیا، عصر کے بعد پاؤ پارے پڑھ لیا، مغرب کے بعد پاؤ پارے پڑھ لیا، عشاء کے بعد تھک جاتے ہیں تراویح پڑھا کے 4 پاؤ ملا کے 1 پارہ ہو گئے۔ تجارت کرنے والا دکان پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتا ہے، دن بھر گاہک نہیں رہتے، صبح ذرا بھیڑ کم رہتی ہے، 11-12 بجے تک اس وقت تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحات کا اہتمام کریں، کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں۔ یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے، اس لیے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، چلتے پھرتے کر سکتے ہیں۔ اس کا حکم دیا گیا کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ سے جنت کا سوال کریں، جہنم سے پناہ مانگیں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، ہم گناہوں کے کاموں سے پوری طور پر بچنے کی کوشش کریں۔ ایک طرف نیکی بھی کر رہے ہیں، ایک طرف گناہ بھی کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ جب تک انسان گناہ سے نہیں بچے گا اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اگر تھوڑا بہت عمل کم بھی کر رہا ہے لیکن گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کر رہا ہے تو انسان گناہوں کی چھوڑنے سے اللہ کو نہیں سکتا۔
گناہ کیوں چھوڑتا ہے بندہ؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑتا ہے، تاکہ میرے اللہ ناراض نہ ہو جائے میرے اس فعل سے، میرے اس کام سے، اس لیے بندہ گناہ چھوڑتا ہے۔ تو گناہوں والے اعمال سے پوری طور پر کوشش کرے بچنے کی۔ جب انسان ایک مہینہ اہتمام کر لے گا تو اگلی زندگی انشاءاللہ آسانی ہوگی، آگے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، پھر اس کی نورانیت، اس کے برکات سال بھر ہم کو میسر ہوں۔ لیکن ہم نے اس مہینے کی قدر نہیں کی۔ جس طرح ہمیشہ زندگی میں رمضان آ رہا ہے ویسے آئے گا، چلا بھی جائے گا ماں، لیکن تبدیلی نہیں آئے گی تو کوئی فائدہ نہیں۔ روزوں کا اہتمام کریں، تبدیلی لانے کی کوشش کریں اپنے اندر، ہے نا، ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، ہر وقت اس بات کے استحضار ہو جائے۔ روزے کا مقصد اصلی یہی ہے کہ جس طرح ایک بندہ روزہ رکھ کر کھانے پینے سے، اپنے جائز خواہشات سے بچ رہا ہے، تنہائی میں بھی نہیں پانی پی رہا ہے۔ کیوں نہیں پی رہا؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہے، گھر میں ہے، بیڈ روم میں ہے، اکیلے ہے، فریج میں اچھا ٹھنڈا پانی بھی ہے، ایپل بھی رکھا ہوا ہے، کھجور بھی رکھا ہوا ہے، کھانے کی دودھ بھی موجود ہے، سارے اسباب موجود ہیں، ہاں اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے لیکن نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ میں روزہ ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وضو کر رہا ہے، منہ میں پانی لے رہا ہے کلی میں، لیکن اندر نہیں اتار رہا ہے۔ کیوں نہیں اتار رہا ہے؟ یہ حلق کے اندر پانی میں اتاروں گا کوئی نہیں جانتا، لیکن میرا اللہ باخبر ہے اس سے۔ تو یہ جو کیفیت روزے رکھ کر ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے کہ ہمارے روزے کو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی 1 لاکھ روپے دے، 1 کروڑ دیتا اور روزہ توڑ دو، کوئی توڑے گا؟ ایمان والا نہیں توڑ سکتا روزہ۔ کیوں نہیں توڑے گا؟ اس 1 کروڑ سے زیادہ قیمتی ہے ہمارا روزہ۔ 1 کروڑ نہیں، خربوں روپے دے دیے جائے تو بھی اس روزے کی قدر قیمت نہیں ہو سکتی۔ تو ہم روزہ میں رکھ کر پانی نہیں پی رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، سب موجود ہے، نہیں کھا رہے ہیں۔ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولو، اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ ہم غیبت نہ کریں، کسی کا ناجائز مال نہ کھائیں، اپنے بہنوں کو حق دیں، بیٹیوں کو صحیح حق دیں، نہ کسی کے مال غصب نہ کریں، کسی کی زمین نہ دبائیں۔ ہم رمضان میں روزہ رکھ کر تجارت کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولیں، ہم گراہک کے سامنے دھوکہ نہ دیں، اوپر اچھا مال رکھ کر اندر سے خراب مال مکس کر کے بیچیں، ایسا نہیں۔ یہ سب اللہ کا حکم ہے، اور یہی روزے کا مقصد ہے کہ انسان جس طرح روزہ رکھ کر گناہوں سے بچ رہا ہے، اللہ کے استحضار اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ تنہائی میں بھی وہ پانی نہیں پی رہا، کھانا نہیں کھا رہا، اپنے اور دوسری جائز خواہشات کو پوری نہیں کر رہا، اسی طرح روزہ رکھ کر انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے ہر وقت کہ میرے اس کام کو اللہ دیکھ رہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں اللہ دیکھ رہے، اللہ کو معلوم ہے، موبائل تنہائی میں دیکھ رہا ہوں، اس میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ اللہ دیکھ رہے۔ جب یہ استحضار پیدا ہو جائے گا تو انسان گناہ کو چھوڑ دے گا، گناہ والے اعمال کو چھوڑ دے گا، پھر گناہ کے سارے اسباب سامنے موجود ہوں گے لیکن نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا اس کو، تو پھر اس بندے کے اندر ایمانی کیفیت پیدا ہوگی، نورانی کیفیت پیدا ہوگی، تو اس بندے کو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا کرے گا۔ تو ہم رمضان جو آ رہا ہے اس کی قدردانی کی پوری کوشش کریں، ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزرے، روزہ میں گزرے، روزہ تو رہنا ہی ہے بہرحال، تراویح ہماری نہ چھوٹے، اس کا اہتمام ہو، پابندی کے ساتھ میں آئیں، وقت پہ آنے کی کوشش کریں، جماعت نہ چھوٹے، ہماری فرض نماز جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام ہو، صبح فجر کی نماز جلدی اس لیے رکھتے تاکہ لوگوں کو سونے کے تقاضا ہے، ڈیوٹی پہ جانے کا وقت ہے، تو جلدی نماز پڑھ کر جا کے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے آرام کر کے اپنے اپنے ڈیوٹی مشغولیتوں میں جائیں، اس لیے رمضان میں روز نماز جلدی رکھی جاتی ہے۔ اس کا اہتمام کریں، ہم نوجوانوں کو اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، اس کی اہمیت اور فضیلت بتائیں کہ رمضان میں تراویح پڑھنے آئے تو پیچھے بیٹھ کے باتیں نہ کریں، مسجد کا احترام کریں، قرآن شریف کی جب تلاوت ہو تو باتیں کرنا منع ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ، جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے تو آپ خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے کہا کہ اگر کوئی نماز پڑھا تو بیٹھ کے زور سے تلاوت مت کرو تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ ہو اور وہ اس حکم میں داخل نہ ہو جائے، جب نماز قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے یہ دوسرا عمل کر رہا ہے۔ کوئی سو رہا ہے تو وہاں زور سے تلاوت مت کرو تاکہ اس کی نیند میں خرابی نہ آئے، تو تلاوت کا اہتمام کریں،
نماز میں تراویح میں قرآن شریف پڑھی تلاوت کی جا رہی ہے، پیچھے لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، امام صاحب کے رکوع میں جانے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ سننا نہیں ہوا تو بے ادبی ہو گئی۔ کتنی بے ادبی ہو گئی؟ مسجد کی بے ادبی ہے نا، اللہ کے کلام کی بے ادبی، نماز کی بے ادبی، ان سب بے ادبیوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ جتنا ادب کریں گے، ہم بڑے ادب کریں گے تو بچے سیکھیں گے ہم سے ادب، تو ہم پہلے ادب کرنے کی کوشش کریں، ہم ان کو تربیت کریں، بتائیں، سمجھائیں کہ نماز میں اہتمام ہو، خاموشی ہو، مذاق نہ ہو، کسی کو ستانا نہ ہو، اہتمام کے ساتھ بندہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور ہم مذاق کر رہے ہیں، گپے کر رہے ہیں، اس کا اہتمام، قرآن شریف روزے کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام پابندی کے ساتھ میں کریں، بازاروں میں بلا ضرورت نہ جائیں۔ جو کام ہم رمضان میں کرنے والے ہیں اس کو پہلے کر لیں، کچھ خریدی جو ہے ضروریات گھر کی، راشن کی ضرورت ہے، اور اسے کپڑوں وپڑے کی خریدی جو ہے ہم کوشش کر کے پہلے کر لیں، ابھی 2-3 دن باقی ہے، تاکہ رمضان میں ہم کو وہاں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہاں جانے کے بعد ایک تو روزے میں تکلیف ہوتی ہے، دھوپ ہے، دوسری چیز ہے کہ کبھی کبھی نمازوں کی چھوٹنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے نا، جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں ہماری۔ تیسری چیز ہے کہ بعض دفعہ گناہ بہت سارے ہو جاتے ہیں، بہت عورتیں بازار میں گھومتی ہیں رمضان میں روزہ رکھ، بہت بے پردگی ہوتی ہے نا، نہیں چاہتے ہوئے بھی آدمی کی نگاہیں غلط اٹھ جاتی ہیں، اس لیے ہم بچنے کی کوشش کریں، اپنی ضروریات کو رمضان سے پہلے پورا کر لیں، ایک نظام الاوقات بنائیں ہم اپنا، روزانہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک مجھے آرام کرنا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے تلاوت کرنا ہے، اتنے بجے تسبیح پڑھنی ہے، مجھے نماز کا تو ٹائم پابند فکس ہے، اس کو مسجد میں جانا ہے، مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ سب اہتمام بنائیں گے، کریں گے، ہم نظام الاوقات بنائیں گے تو پھر رمضان کا فائدہ ہم کو ملے گا، نہیں جس طرح رمضان ہر سال آتا تھا چلا جائے گا، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم تبدیلی لانے کی کوشش کرنی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آیا ہوا مہمان اگر گھر میں آئے اس کی قدر نہیں کریں گے تو ناراض ہو کے چلے جاتا ہے، پھر دوبارہ نہیں آتا۔ رمضان بھی ہمارے لیے ایک مہمان ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، ایک بزنس مین سیزن میں چھٹی نہیں کرتا، وہ شادی کو نہیں جاتا ہے نا، کہیں نہیں جاتا، کیا بولتا ہے ابھی میرا سیزن ہے نا۔ اور مرواڑی کی دکان میں ایک بار میں گیا، وہ اگربتی والا کا ہماری رشتہ داری میں شادی ہے، ہندو پور میں مئی میں ہے، اور مئی کیا ہے 2-3 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، رمضان عید کا سیزن ہے، کہا شادی جائے چولہے بال کے، ہمارا پیسہ کمانے کا سیزن ہے۔ تو جب کاروبار کرنے والا انسان سیزن کو نہیں کمانا چاہتا، رشتہ داری کو نہیں نبھا رہا ہے، تو ہم رمضان ایمان والوں کے لیے تو ثواب کا سیزن ہے، اللہ اس میں 1 کا 10-700 گنا تک بھی بات دیتے ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں فرائض کو اہتمام سے ادا کرتا ہے، اللہ اس کو 70 فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کو فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ سیزن ہے، اس لیے ہم اس میں نوافل کا بھی اہتمام کریں، فرائض کا بھی اہتمام کریں۔ نوافل کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ آٹومیٹک فرائض کی پابندی ہو جائے گی، لیکن یہ نفل تو ہے، سنت تو ہے، چھوڑیں گے تو پھر فرائض خود بخود چھوٹ جائیں گے ہم سے، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا